بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قیمتی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً بڑے ہی اچھے انداز میں وہ قوم کے درد کو بیان کر رہے تھے اور موجودہ دور میں مسلمان کا کیا حال ہے اور مسلم بچوں اور بچیوں کا کیا حال ہے، اور اس کو بڑے ہی درد بھرے انداز میں پیش کر رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر خصوصی توجہ دیں، اور دیکھیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے یہ اپیل بار بار کی جاتی ہے کہ علاقوں کے اندر ہر مسجد میں مغرب بعد مدرسہ یا تعلیم کا انتظام کیا جائے، ہر مسجد میں، تاکہ محلے کے جتنے بچے ہیں وہ دین سے جڑیں، ان کا عقیدہ درست ہو، انہیں دعائیں یاد ہوں، انہیں قرآن یاد ہو، انہیں قرأت کا طریقہ پتہ ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن آج ہمارے سماج میں اس کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ اس کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹھوس چیز ہے۔ اسی طریقے سے مدارس کے اندر جو ابتدائی تعلیم ہے درجہ 1 سے لے کے 5 تک، جسے ہم پرائمری کی تعلیم کہتے ہیں، اس کو بھی ٹھوس بنانے کی ضرورت ہے۔ وہاں ایسے مدرسین رکھے جائیں جو عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، الف اور با کے اندر ایسے قاری ہوں جو ان کو مخرج کے ساتھ قرآن سکھائیں، بتائیں، ان کو عقیدہ سکھائیں، ان کو صحیح منہج سکھائیں۔ یہ سب بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ درجہ 5 تک ہر علاقے کے اندر بچے پرائمری ہی کے اندر زیادہ تر رہتے ہیں، اور یہی ٹھوس چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا معاملہ چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے، کوئی کانوینٹ میں، کوئی کہیں جاتا ہے۔ اس لیے مدارس کے ابتدائی مرحلے کو، پرائمری کی تعلیم کو مضبوط کیا جائے۔ علاقے کی مسجدوں کے اندر مغرب بعد کے جو یہ پروگرام چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور مولانا نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ مخلوط تعلیم سے بچیں۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں مخلوط تعلیم کا معنی کیا ہے۔ مخلوط تعلیم ایسی تعلیم جہاں بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بینچ پہ لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پٹرول اور آگ جب قریب ہوں گے تو اس کے اندر شعلے بھڑکیں گے، اس لیے ایسی جگہ اپنی بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینے سے ہم پرہیز کریں۔ ان جگہوں کا انتخاب کریں جہاں بچوں کی الگ تعلیم، بچیوں کی الگ تعلیم کا انتظام ہو، تب جا کر ہمارے یہ بچے نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، اور ان کے اندر یہ ساری جو غلط چیزیں رائج ہیں یہ سب چیزیں ختم ہوں گی۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں، اور یہ کہ جو مغرب بعد کے جو مدرسے چل رہے ہیں، چاہے جامع مسجد ہو، مسجد جہانگیر ہو، یا بھٹا والی مسجد ہو، الحمدللہ اس مسجد پہ جب یہاں یہ دیکھا گیا کہ آس پاس محلے کے بچے یوں ہی کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، جمعیت کے ذمہ داران نے اس پر غور و خوض کیا اور پھر یہاں پر تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ یہاں جو تعلیم دیتے ہیں جمعیت کی طرف سے ان کو ماہانہ کچھ دیا جاتا ہے، اور یہ وہی بجٹ ہے جس کو ہر مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی تاریخ کو شوکت بھائی پورے گاؤں میں ٹہلتے ہیں، 10-20 روپیہ جمع کرتے ہیں۔ اسی 10-20 روپے سے یہاں بھی ان کو بجٹ دیا جاتا ہے، اور بھی دوسری جگہوں پر دین کے کام میں خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ سارے بجٹ دین کے لیے ہی خرچ ہوتے ہیں۔ مگر بعض نقاد اور نقد کرنے والے بالکل عجیب طرح کی بات کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایسے خرافات بھرے ہیں، بہت عجیب گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی باتیں سن کے دل رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی خیر کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی محلے پڑوس کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، مگر ان کی سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، وہ کیا سے کیا جملہ کہہ دیتے ہیں، دینا 10 روپیہ بات 1 لاکھ کی کرتے ہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ان چیزوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر علاقے کی مسجدوں کے اندر، پورے ہندوستان کی مساجد کے اندر جہاں بھی لوگ ہیں وہاں اس طرح کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے، تب جا کر ہمارے یہ بچے نیک ہوں گے اور ان کا مستقبل سنورے گا۔ اور یاد رکھو یہ بچے ہمارے فیوچر ہیں، مستقبل ہیں، اگر یہ بگڑ گئے تو آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گی، اور پھر یقین جانے ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا اور ہم مستقبل میں پچھتائیں گے۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے، پچھتانے کا دن آئے، ہم اپنے بچوں کے تئیں فکر مند رہیں،
اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کے اندر ہم تعاون کریں، جمعیت کا تعاون کریں، تاکہ اس کو اور وسیع پیمانے پر کیا جائے اور بہتر انداز میں کیا جائے۔ ہمارے بچے پڑھیں گے لکھیں گے، یہ ہمارے ہی لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہرکیف مولانا نے بڑی اچھی باتیں کہی اور بہترین بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ انعامات کی تقسیم ہو جائے۔ امیر جمعیت کے ہاتھ سے کچھ دیکھیں، آج جو یہ پروگرام رکھا گیا، ہم نے شروع ہی میں بتلا دیا تھا کہ یہ بچوں کے انعامات کی تقسیم کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا۔ گزشتہ روز ان بچوں کے درمیان ٹیسٹ ہوئے اور اس میں کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا، کون تھرڈ آیا، اسی کے مطابق انعامات دیے جائیں گے۔ بچیوں کا بھی ٹیسٹ ہوا، بچوں کا بھی ہوا۔ بچیوں کے انعامات بعد میں دیے جائیں گے کیونکہ بھیڑ بھاڑ میں ایک ساتھ جمع کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے ایک زمرہ تھا قرأت کا جس میں 8 طالب علم شریک ہوئی، اور ایک زمرہ تھا ناظرہ قرآن جس میں 26 طالب علم شریک ہوئی، اور ایک زمرہ تھا بچیوں کا، اس کا ذکر بعد میں۔ بہرحال قرأت والے میں پہلی پوزیشن جو حاصل کیے ہیں ان کو انعام دیا جائے، پھر اس کے بعد ناظرہ قرآن والے کو۔ سارے انعامات آ گئے یہاں پہ؟ جی ٹھیک۔ تو میں امیر جمعیت سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کا نام ہے ارسلان شاہد بن محمد شاہد، ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا کرے۔ دوسری پوزیشن حاصل کیے ہیں اسد کلیم بن کلیم اظہر، آ جائیں ماشاء اللہ۔ اب میں اس مسجد کے متولی جناب حاجی مہتاب احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرأت کے زمرے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔ ان کے ذریعے محمد عیان بن محمد دانش، ان کو انعام دیں گے جناب حاجی مہتاب احمد صاحب اپنے ہاتھ سے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھو محنت کرو، کوشش کرو، ہے نا، آگے بڑھو۔ علم بہت اہم چیز ہے، علم کے بغیر انسان اندھے کے مانند ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں اس مسجد کے امام جناب قاری ثقاء اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ناظرہ قرآن میں پہلی پوزیشن حاصل کر رہے ہیں ارحم شاہد بن محمد شاہد، ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں پہلی پوزیشن حاصل کی ہیں، اچھے بنو، نیک بنو، نمازی بنو، ٹھیک ہے۔ اب میں جمعیت اہل حدیث امیلوں کے ناظم اعلیٰ مولانا حفیظ الرحمن سلفی حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ناظرہ قرآن میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے شاہد کلیم ابن مقبول احمد، ان کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔ شاہد کلیم ابن مقبول احمد، جی قاری صاحب۔ اب تیسری پوزیشن جو حاصل کیے ان کو انعام دینے کے لیے میں مسجد جہانگیر کے امام اور وہاں پر بچوں کو تعلیم دینے والے محترم جناب قاری شمشیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو انعام دیں۔ مولانا مقتدیٰ ایک تشجیع نام شیخ کے ہاتھ کے سے ایک ان کے ہاتھ سے آ جائیں۔ محمد شریم ابن محمد شہاب کہاں ہیں؟ آئیں، تیسری پوزیشن، ٹھیک ہے، چوتھی پوزیشن والا ہے نا، تیسری پوزیشن لے جاؤ، ماشاء اللہ۔ اور چوتھی پوزیشن کے انعام دینے کے لیے میں اس پروگرام کے مقرر خصوصی فضیلت الشیخ مولانا خورشید عالم عصری حفظ اللہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے انعام دیں۔ نام ہے محمد عرفان ابن عبد الحفیظ، محمد عرفان ابن عبد الحفیظ، آ جائیں، امیر جمعیت کے ہاتھ سے اپنے انعام لے جائیں، آ جائیں۔ ہاں دے دیں ان کو، یہ چھوڑ کے۔
اب آ جائیں ساجد امین بن جنید اختر، یہ کیا ٹاپر ہیں یا ایسے تشجیعی نام ہے؟ تشجیعی انعام۔ اب یہ سارے انعامات امیر جمعیت کے ہاتھ سے لے، دیکھیں آپ کے لیے کتنا بہترین انعام ہے ماشاءاللہ، امیر صاحب آپ کو یہ انعام دے رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ اب اس کے بعد ہیں محمد راغب بن نہال احمد غیر حاضر، محمد مطلوب بن وکیل احمد، ماشاءاللہ یہ ہے محمد مطلوب بن وکیل احمد، ماشاءاللہ بہت خوشی کا مقام ہے جی، محنت کرو کوشش کرو۔ محمد علقمہ بن توفیق احمد، کہاں ہے علقمہ؟ آ جائیں، ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے، یہی بچے ہیں جو مستقبل کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مبارک ہو۔ اب اس کے بعد اور بھی ہیں، ناصرہ قرآن، بس ختم، باقیہ طلبہ کل کچھ میٹھا اٹھا دینا ہے، ختم اور کچھ نہیں نا۔ انعامات کی یہ تقسیم ہو چکی ہے، اب جتنے پڑھنے والے طالب علم ہیں باہر ایک لائن لگا لیں وہاں پہ، ہاں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے چلیں بعد میں شک دے دیں گے نا۔ تو یہ انعامات باقی بچوں کو دینا ہے، تو ایسا جتنے بقیہ بچے ہیں جن کو پوزیشن یعنی جن کی کوئی پوزیشن نہیں آئی ہے وہ باہر جائیں، لائن لگا لیں اور اپنے انعام لے لیں۔